ناظرین، حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے تیسرے نبی تھے جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام کے بعد نبوت کے جلیل القدر منصب پر فائز ہوئے۔ مورخین کے مطابق آپ علیہ السلام کی ولادت عراق کے شہر بابل یا مصر کے شہر منفس میں ہوئی۔ آپ علیہ السلام کا اصل نام اخنوخ تھا، جبکہ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں آپ کو ادریس کے نام سے پکارا گیا ہے۔ روایات کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام نے دنیا میں لوگوں کو سب سے پہلے لکھنے پڑھنے اور تعلیم حاصل کرنے کا درس دیا، بلکہ اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اسی درس و تبلیغ میں صرف کیا۔ چنانچہ لوگ آپ علیہ السلام کو ادریس یعنی درس دینے والا کہہ کر پکارنے لگے۔ آپ علیہ السلام کا حضرت شیس علیہ السلام کی 5ویں پشت سے تعلق تھا، اور آپ علیہ السلام کا شجرہ نسب یوں ہے: ادریس بن یارد بن مہلائل بن قینن بن انوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ ناظرین، جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر اتارے گئے تو ان کے ساتھ جنت کے ہر قسم کے بیج، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا 10 گز لمبا عصا مبارک اور درختوں کے مختلف بیج بھی زمین پر آئے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام بارگاہ الہی میں توبہ کرنے میں مصروف رہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے تو ابلیس لعین نے موقع غنیمت جانا اور ان بیجوں پر ہاتھ پھیرا۔ جس بیج کو شیطان کا ہاتھ لگا وہ بے فائدہ ہو گیا، جو بیج شیطان کے ہاتھ سے بچ گئے وہ فائدہ مند ثابت ہوئے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر تنہائی محسوس کی تو انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کیا: یا الہ العالمین، یہاں کوئی تیری تسبیح و تحلیل اور تیری عبادت کرنے والا نظر نہیں آتا، یہاں نہ ہی کوئی تیری عبادت کا موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ بیت المعمور آسمانی کعبہ کے عین نیچے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر سے زمین پر مارا تو 7ویں زمین کے نیچے تک بنیاد قائم ہو گئی۔ فرشتوں نے بڑے بڑے پتھروں سے اس بنیاد کو بھرا۔ یہ پتھر کوہ لبنان سے لائے گئے اور اتنے بھاری تھے کہ 10 آدمی بھی انہیں اٹھا نہیں سکتے تھے۔ بیت المعمور کی نقل میں خانہ کعبہ کو زمین پر نازل کیا گیا تاکہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد اس کا طواف کر سکیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا سلام اللہ علیہا کی توبہ قبول ہو گئی تو وہ اطمینان اور سکون سے زندگی گزارنے لگ گئے۔ حضرت حوا سلام اللہ علیہا کے بطن سے جڑواں بچے پیدا ہونے لگے۔ اس طرح نسل انسانی کا آغاز ہوا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کا زمین پر پہلا دور تھا جہاں عبادت، آزمائش، شیطان کی چالیں، اللہ کی رحمت اور انسانی نسل کی ابتدا جیسے اہم واقعات پیش آئے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کا نکاح ایک دوسرے جوڑے کے ساتھ ہوتا تھا، یعنی جو بہن کسی بھائی کے ساتھ پیدا ہوتی اس کا نکاح دوسرے جوڑے کے بھائی سے کر دیا جاتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے سب سے بڑے بیٹے قابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی اس کا نام اقلیمہ تھا۔ وہ نہایت خوبصورت تھی، لیکن اللہ کے حکم کے مطابق اس کا نکاح حابیل کے ساتھ ہونا تھا۔ قابیل نے اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا اور اقلیمہ سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہ ہوا، کیونکہ وہ خود اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ جب قابیل اور حابیل کے درمیان جھگڑا بڑھا تو حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ دونوں اللہ کی راہ میں قربانی پیش کریں۔ جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہی اقلیمہ کا حقدار ہوگا۔ قربانی کی قبولیت کی نشانی یہ تھی کہ آسمان سے آگ آتی اور جس کی قربانی مقبول ہوتی وہ اسے جلا دیتی تھی۔ حابیل نے اپنی سب سے بہترین بھیڑ اللہ کے لیے قربان کی۔ قابیل نے کھیتی کے خراب اور بیکار دانے اللہ کے حضور پیش کیے۔ اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی قبول کر لی، لیکن قابیل کی قربانی رد کر دی گئی۔ یہ دیکھ کر قابیل کو شدید غصہ آیا اور اس نے حابیل کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ مائدہ میں فرماتا ہے: اور اے نبی، انہیں آدم کے 2 بیٹوں کا سچا واقعہ سنا دو۔ جب دونوں نے قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی، تو قابیل نے کہا: میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے جواب دیا: اللہ تو صرف متقی لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے، اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاؤ گے تو بھی میں تمہیں قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ قابیل کا نفس اسے بہکانے لگا کہ وہ حابیل کو قتل کر دے۔ آخرکار اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا اور وہ انسانیت کی تاریخ کا پہلا قاتل بن گیا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو وہ حیران اور پریشان ہوا، کیونکہ اس سے پہلے کسی انسان کی موت نہیں ہوئی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ بھائی کی لاش کا کیا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا۔ بعض روایات کے مطابق 2 کوے تھے۔ ایک کوے نے دوسرے کو مار ڈالا، پھر اس نے زمین کو پنجوں سے کریدا اور مردہ کوے کو دفن کر دیا۔ قابیل یہ دیکھ کر کہنے لگا: ہائے افسوس، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا۔ یہ دیکھ کر قابیل شرمندہ ہوا اور بہت افسوس کرنے لگا، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب بھی کوئی ناحق قتل ہوتا ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابیل کے نام اعمال میں بھی اس قتل کا گناہ لکھا جاتا ہے، کیونکہ قتل ناحق کی بنیاد سب سے پہلے اسی نے رکھی تھی۔ حضرت حابیل کی شہادت کے بعد حضرت آدم علیہ السلام بہت غمگین رہنے لگے، کیونکہ یہ ان کی نسل میں پہلا قتل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے انہیں ایک اور بیٹا عطا فرمایا۔ حضرت شیس علیہ السلام ہی کی نسل سے بعد میں تاجدار کائنات امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت شیس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے سب سے زیادہ خوبصورت اور باکمال بیٹے تھے۔ آپ کے چہرے پر نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سورج کی طرح چمکتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے آپ کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ایک تحریری معاہدہ لکھوایا کہ نور محمدی پاک نسلوں میں منتقل ہو، ہر نسل اس عہد کو پورا کرے اور دوسری نسل تک پہنچائے۔ حضرت شیس علیہ السلام اپنے والد ماجد حضرت آدم علیہ السلام سے جنت کی خوبیاں سنتے رہتے تھے، آسمانی صحیفوں کے مضامین کا ذکر کرتے اور ان پر عمل کرتے تھے، دنیاوی لذات سے دور رہتے اور زیادہ تر عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ حضرت شیس علیہ السلام کے دور میں لوگ 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ پہلا گروہ وہ تھا جو حضرت شیس علیہ السلام کے تابع دار نیک لوگوں کا تھا، اور دوسرے گروہ کے لوگ قابیل کی اولاد میں سے تھے جو نافرمانی میں مبتلا تھی۔ حضرت شیس علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ نصیحتیں فرمائیں: اللہ کو پہچانو اور اس پر ایمان لاؤ،
नेकी और बुराई में फर्क करो, हुक्मरान वक्त के जायज अहकाम मानो, माँ बाप के हकूक अदा करो और उनकी खिदमत करो, लोगों से भलाई और मोहब्बत से पेश आओ, गुस्से पर काबू रखो, जरूरतमंदों और मोहताजों की मदद करो। ये तालीमात हर मोमिन के लिए मिशरे राह हैं और दुनिया व आखिरत में कामयाबी का जरिया हैं। हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को मिस्कीनों को खाना खिलाने, रहम करने, गुनाहों से बचने, सब्र और शुक्र करने की तलकीन की। आप अलैहिस्सलाम पर 50 आसमानी सहीफे नाजिल हुए। आपका जिक्र कुरान मजीद में नहीं आया, लेकिन बाज़ किताबों में आपकी उम्र 912 साल बयान की गई है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से थे और उनके आबा व अजदाद में हजरत शीस अलैहिस्सलाम भी शामिल थे। आपके वालिद का नाम यारद, वालिदा का नाम बरकाना, बीवी का नाम आदमा और बेटे का नाम मतौश सालेह था। आप हजरत नूह अलैहिस्सलाम के परदादा थे। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का असल नाम उखनूख या हनूख था और लक़ब इदरीस था। ये लक़ब इसलिए मिला क्योंकि आपने सबसे पहले लोगों को लिखने और पढ़ने का दर्स दिया। आप अलैहिस्सलाम की पैदाइश इराक के शहर बाबल में हुई। कुरान मजीद में हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का जिक्र सूरह मरियम और सूरह अंबिया में किया गया है। सूरह मरियम में अल्लाह ताला ने आपको सच्चा नबी कहा है और सूरह अल अंबिया में हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हजरत जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम के साथ आप अलैहिस्सलाम को सब्र करने वाला और नेक बख्त कहा गया है। हजरत शीस अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद उनके पैरोकार बहुत कम रह गए। काबिल की औलाद गुमराही में मुब्तला हो गई और बुराइयों को फिरोग दिया गया। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के जमाने में कुफ्र, शिर्क, बेहयाई, जिनाकारी और शराब नोशी आम हो चुकी थी। पाकीज़ा रिश्तों की कोई पहचान न रही। लोग बुतों की पूजा और आग की परस्तिश करने लगे थे। शैतान और उसके पैरोकारों का राज था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत शीस अलैहिस्सलाम की शरीयत को पामाल किया जा रहा था। अल्लाह ताला ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। कौम की बिगड़ी हुई हालत देखकर अल्लाह ताला ने फैसला फरमाया कि इस कौम में एक नबी भेजा जाए। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को नबुव्वत के अजीम मनसब के लिए मुंतखब किया क्योंकि आप हजरत शीस अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे और तमाम नबियों की सिफात से मुज़य्यन थे। नबुव्वत मिलने के बाद आप अलैहिस्सलाम ने लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया और इस्लाम की तालीमात पहुंचाई। कुछ लोगों ने आपकी दावत कबूल कर ली, लेकिन ज्यादातर लोगों ने आपकी मुखालफत की। वो हजरत शीस अलैहिस्सलाम और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तालीमात से बगावत कर चुके थे और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की बातें उन्हें सख्त नापसंद थीं। कौम के लोग आपके दुश्मन हो गए और आपके पैरोकारों को भी अजियतें देने लगे। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने उनकी ज्यादतियों से तंग आकर बाबुल से हिजरत करने का फैसला किया। आप अलैहिस्सलाम ने अपने पैरोकारों को अपने फैसले से आगाह किया और अल्लाह के हुक्म पर एक नई जगह की तरफ हिजरत की। अल्लाह ताला ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को हिदायत के लिए भेजा ताकि वो लोगों को नेकी, इल्म और इंसाफ की तालीम दें। बाबुल दरियाए फुरात और दरियाए दजला के किनारे एक सरसब्ज़ और शादाब इलाका था, इसलिए वहां के लोगों के लिए उस इलाके से हिजरत करना एक मुश्किल फैसला था। उन्होंने इस मामले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया, लेकिन फिर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के समझाने पर वो आपके साथ हिजरत के लिए तैयार हो गए। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम और उनके पैरोकार बाबुल से मिस्र की तरफ रवाना हुए और दरियाए नील के किनारे आबाद हो गए, जो बाबुल से भी ज्यादा सरसब्ज और जरखेज था। वहां पहुंचकर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने दीन की तबलीग और दर्स व तदरीस का सिलसिला जारी रखा। आप अलैहिस्सलाम उस वक्त की तमाम मुरवजा जुबानों से वाकिफ थे और लोगों को उनकी अपनी जुबान में दर्स देते थे। सूरह अल अंबिया में अल्लाह ताला ने फरमाया, और इस्माईल, इदरीस और जुल्किफ्ल का जिक्र कीजिए, ये सब सब्र करने वालों में से थे। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम हजरत नूह अलैहिस्सलाम से 1000 साल पहले पैदा हुए। सबसे पहले आपको इल्म नजूम यानी सितारों का इल्म और हिसाब बतौर मौजज़ा अता हुआ। दुनिया में सबसे पहले कलम से लिखने वाले इंसान आप थे। सबसे पहले कपड़ा सीने यानी सिलाई करने का तरीका आपने इजाद किया, क्योंकि इससे पहले लोग जानवरों की खाल इस्तेमाल करते थे। सबसे पहले नाप तोल का निजाम भी आपने मुतारिफ करवाया। सबसे पहले हथियार यानी असलहा इजाद किया और बनी काबिल के खिलाफ जिहाद किया। अल्लामा इब्न इसहाक के मुताबिक दुनिया में सबसे पहले कलम से लिखने वाले हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम थे। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम एक अजीम नबी थे जिन्हें अल्लाह ताला ने इल्म हिकमत अता फरमाई। आप अलैहिस्सलाम इल्म रमल से भी वाकिफ थे, जिसमें रेत पर मखसूस लकीरें खींचकर बात मालूम की जाती है। इसके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया तो आपने फरमाया कि एक नबी थे जो इस इल्म से वाकिफ थे। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का कद कामत दरमियाना और मुतनासिब जिस्म था। चेहरा मुबारक खूबसूरत और पुरनूर, दाढ़ी मुबारक घनी और जची हुई, कंधे चौड़े और मजबूत थे, आंखें सुरमगी और चमकदार, गुफ्तगू संजीदा, नरम और बावकार अंदाज में करते थे। आपके चलने का अंदाज बहुत खूबसूरत था। चलते वक्त नजरें नीची रखते थे। गुफ्तगू के दौरान शहादत की उंगली से इशारा करते थे। आपकी तबीयत खामोश पसंद थी, लेकिन गुफ्तगू में हिकमत भरे मोती निकलते थे। हजरत सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम कसरत से अल्लाह ताला की हम्दो सना और इबादत में मशगूल रहते थे। फरिश्ते आपकी सोहबत में आना पसंद करते और आपका बेहद एहतराम करते थे। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के यहाँ अल्लाह ताला के हुजूर नजर कुर्बानी के लिए 3 चीजों को खास अहमियत थी। उन 3 चीजों में खुशबू और धुनी, जानवरों की कुर्बानी और पाकीज़ा मशरूबात शामिल हैं। इसके अलावा आप अलैहिस्सलाम मौसम के पहले फल, दाने और फूल अल्लाह की राह में पेश करना जरूरी समझते थे। आपकी नजर में फलों में सेब को ज्यादा अहमियत हासिल थी। अनाज में गेहूं यानी गंदम को फौकियत हासिल थी। फूलों में आप गुलाब को सबसे ज्यादा पसंद करते थे। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के तकवा, इल्म और परहेजगारी की वजह से फरिश्ते आपसे बेहद मोहब्बत करते और आपके पास आकर आपकी मजलिस में बैठा करते थे। एक मरतबा हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से इजाजत लेकर इंसानी शक्ल में हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की मजलिस में आए और देर तक आपकी सोहबत में रहे। जब हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ कि ये कोई आम इंसान नहीं बल्कि हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम हैं जो रूह कब्ज करने पर मामूर हैं, तो आप अलैहिस्सलाम ने उनसे एक ख्वाहिश का इजहार किया। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, मेरा दिल चाहता है कि तुम मुझे मौत का जायका दिखाओ। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की इजाजत से आपकी रूह कब्ज कर ली और कुछ वक्त बाद दोबारा वापस कर दी। इस वाक़े के बाद हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने दूसरी ख्वाहिश का इजहार किया। आप अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, मेरा दिल चाहता है कि मैं जन्नत और दोज़ख देखूं।
حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے پہلے آپ کو دوزخ دکھائی، جس کے خوفناک مناظر دیکھ کر آپ پریشان ہو گئے۔ پھر آپ علیہ السلام جنت میں داخل ہوئی اور دیر تک وہاں کے خوبصورت مناظر دیکھتے رہے۔ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اب واپس چلتے ہیں تو حضرت ادریس علیہ السلام فرمانے لگے، جب تک جنت و دوزخ کا پیدا کرنے والا اللہ رب العزت مجھے جانے کا حکم نہیں دے گا اس وقت تک میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو مقرر فرمایا تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے۔ بعض روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنے کی اجازت دے دی، اس لیے بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام زندہ جنت میں اٹھا لیے گئے۔ یہی واقعہ سورہ مریم میں یوں بیان ہوا، اور ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھا لیا۔ یہی وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا۔ ناظرین، جب حضرت ادریس علیہ السلام نے جنت میں داخل ہونے کے بعد فرمایا کہ میں قانون خداوندی کے مطابق موت کا ذائقہ چکھ چکا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم تمہیں یہاں سے نہیں نکالیں گے، لہٰذا میں یہاں سے نہیں جانا چاہتا۔ تو فرشتے نے اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق فیصلہ دیا، اچھا آپ چھٹے آسمان پر رہیں اور فرشتوں کے ساتھ عبادت کریں۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام چھٹے آسمان پر فرشتوں کے ساتھ اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں۔ بعض روایات کے مطابق آپ علیہ السلام چھٹے آسمان پر ہیں، لیکن صحیح حدیث کے مطابق آپ چوتھے آسمان پر جلوہ افروز ہیں۔ حضرت امام زہری اور دیگر علماء کرام کا بھی یہی قول ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان پر موجود ہیں۔ صحیح حدیث میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کے دوران چوتھے آسمان پر حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام سے ملاقات فرمائی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر فرمایا، مرحبا صالح بھائی اور صالح نبی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو واعظ و نصیحت کا خاص موقع حاصل تھا۔ آپ علیہ السلام کی پہلی کوشش یہی تھی کہ لوگ راہ راست پر آ جائیں اور دنیا شرک و برائیوں سے پاک ہو کر صرف اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے آل قابیل کو راہ راست پر لانے کی بھرپور کوشش کی، مگر شیطان نے انہیں اپنی گرفت میں لے رکھا تھا۔ جب تبلیغ کے باوجود وہ راہ راست پر نہیں آئے تو حضرت ادریس علیہ السلام نے ان کے خلاف جہاد کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو پہلا نبی جو جہاد کرنے والے تھے بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے سچے نبی تھے جو اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت، برائیوں سے دوری اور نیکی کی دعوت دیتے تھے، مگر ان کی قوم جو طویل عرصے سے شیطان کے زیر اثر تھی، کفر و شرک اور برائیوں میں بری طرح مبتلا ہو چکی تھی، ان کی باتوں کو قبول کرنے کی بجائے ان پر ظلم کرتی تھی۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کی عبادت اور برائیوں سے بچنے کی نصیحت کرتے تو یہ لوگ ناراض ہو جاتے، مذاق اڑاتے، پتھر مارتے اور تکلیف پہنچاتے تھے۔ اس وقت دنیا دو گروہوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ پہلا گروہ شیطان کے پیروکار تھے جو قابیل کی اولاد تھی، اور دوسرا گروہ اللہ کو ماننے والے یعنی حضرت ادریس علیہ السلام اور ان کے پیروکار تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اپنی قوم کی سرکشی پر بہت پریشان ہوتے تھے۔ انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ تبلیغ کے ذریعے ان لوگوں کو راہ راست پر لایا جائے، مگر جب کوئی صورت نظر نہ آئی تو اللہ کے حکم سے آپ نے جہاد کا فیصلہ کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ایمان والے نوجوانوں کی ایک جماعت تیار کی اور آل قابیل کے خلاف جہاد کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح عطا فرمائی اور بہت سے لوگ حق کی طرف راغب ہو گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی امت کو یہ بھی بتایا کہ میرے بعد بہت سے انبیاء کرام آئیں گے جو دین حق کی دعوت دیں گے۔ یہ انبیاء ہر طرح کی برائی سے پاک ہوں گے اور کامل فضیلت کے حامل ہوں گے۔ وہ زمین و آسمان کے حقائق اور کائنات کے اصلاح سے متعلق معاملات اللہ کے حکم سے جانتے ہوں گے۔ ان کے دروازے پر آنے والا کوئی سائل خالی ہاتھ نہیں لوٹے گا۔ وہ مستجاب الدعوات ہوں گے۔ ان کا مشن اصلاح کائنات ہوگا۔ یہی وہ پیغام تھا جو بعد میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے جاری رکھا، یہاں تک کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، جو تمام انبیاء کی پیشن گوئیوں کا عملی نمونہ تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ میں تمہیں روزانہ تمام بنی آدم کے اعمال کے برابر درجہ عطا کرتا ہوں، تو حضرت ادریس علیہ السلام نے سوچا کہ اگر وہ مزید نیک اعمال کریں تو ان کا درجہ اور بھی بلند ہو جائے گا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی خواہش ہوئی کہ وہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام سے ملاقات کر کے اپنی باقی ماندہ زندگی کے بارے میں دریافت کریں۔ چنانچہ ایک فرشتے نے انہیں اپنے پروں پر اٹھا لیا اور آسمان کی طرف لے گیا۔ جب آپ چوتھے آسمان پر پہنچے تو آپ کی ملاقات ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام سے ہوئی جو زمین کی طرف جا رہے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھی فرشتے نے ملک الموت سے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا۔ ملک الموت نے حیرت سے پوچھا، حضرت ادریس علیہ السلام کہاں ہیں؟ فرشتے نے جواب دیا، وہ میری پشت پر ہیں۔ یہ سن کر ملک الموت حیران رہ گئے اور فرمانے لگے، یہ تو بڑی حیرانی کی بات ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کروں۔ میں سوچ رہا تھا کہ وہ تو زمین پر ہیں، تو ان کی روح چوتھے آسمان پر کیسے قبض کروں؟ ابھی میں اسی سوچ میں زمین کی طرف جا رہا تھا کہ تم انہیں یہاں لے آئے۔ پھر ملک الموت نے اللہ کے حکم سے حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مریم میں اس واقعے کا بیان اس طرح کیا گیا ہے، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے ان کو بلند مقام پر اٹھا لیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو بعض روایات کے مطابق چوتھے آسمان پر بلند کیا گیا جہاں وہ فرشتوں کے ساتھ عبادت میں مشغول ہیں۔ ناظرین، جب حضرت ادریس علیہ السلام کو فرشتے نے اپنی پشت پر اٹھایا اور چوتھے آسمان پر لے گیا تو وہاں ملک الموت سے ملاقات ہوئی۔ فرشتے نے ملک الموت سے حضرت ادریس علیہ السلام کی باقی ماندہ زندگی کے بارے میں سوال کیا تو ملک الموت نے فرمایا، جب تک میں انہیں دیکھ نہ لوں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ جب ملک الموت نے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا تو کہا، آپ مجھ سے ایسے شخص کے بارے میں سوال کر رہے ہیں جس کی زندگی پلک جھپکنے سے بھی کم باقی رہ گئی ہے۔ فرشتوں نے حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنی پشت پر دیکھا تو معلوم ہوا کہ ان کی روح قبض ہو چکی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جو قوانین اور ضوابط بنائے وہ تمام فکری طبقات کے لیے قابل قبول تھے۔ انہوں نے زمین کی آبادی کو 4 حصوں میں تقسیم کیا اور ہر حصے کے لیے ایک حاکم مقرر کیا۔ اس جغرافیائی تقسیم کی بنیاد پر قوانین اور ضابطے وضع کیے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی شریعت کے اہم نکات یہ تھے، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لائق ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا۔ نیک اعمال ہی سکون اور کامیاب زندگی کی بنیاد ہیں۔ دنیا اور اس سے تعلق رکھنے والی ہر چیز عارضی اور فانی ہے۔
قانون کی پاسداری سے معاشرے سے ظلم و ناانصافی ختم ہوتی ہے۔ شرعی احکام پر غور و فکر کرنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے سے بہترین نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی سماجی اور معاشرتی اصلاحات میں یہ چیزیں موجود تھیں۔ سال میں کچھ دن عید کے لیے مخصوص کیے اور ان دنوں میں نظر اور قربانی دینا فرض قرار دیا۔ شہروں میں سڑکوں کا جال بچھایا اور کاروبار کے لیے بازار قائم کیے۔ علم اور عمل کو بنیاد بنا کر انسانی ترقی کے 3 بڑے اصول وضع کیے۔ عمارتوں کو منصوبہ بندی کے تحت تعمیر کروایا تاکہ شہر منظم ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے معاشرے کو 3 طبقوں میں تقسیم کیا۔ پہلا طبقہ علماء کا تھا، جس کو سب سے بلند درجہ دیا گیا کیونکہ وہ اللہ کے احکامات، بادشاہ اور عوام کے معاملات کے ذمہ دار تھے۔ دوسرا طبقہ بادشاہت کا تھا، یہ دوسرے درجے پر تھے کیونکہ وہ اپنی ذات اور حکومتی معاملات کے جواب دہ تھے۔ تیسرا طبقہ عوام یعنی رعیت تھا، یہ تیسرے درجے میں تھے کیونکہ وہ صرف اپنی ذاتی ذمہ داریوں کے پابند تھے۔ یہ طبقاتی تقسیم نسلی یا خاندانی برتری پر نہیں تھی بلکہ ذمہ داریوں کی بنیاد پر کی گئی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی انگوٹھی پر یہ عبارت کندہ تھی، اللہ پر ایمان اور صبر کامیابی کی نشانی ہے۔ آپ علیہ السلام کی کمر پر بندھے کپڑے پر لکھا تھا، حقیقی عید وہ ہے جب کوئی اللہ کے فرائض کی حفاظت کرے اور دین کی تکمیل شریعت سے جڑی ہو۔ نماز جنازہ کے وقت باندھے جانے والے پٹکے پر تحریر تھا، کامیاب وہ ہے جو اپنی ذات کا محاسبہ کرے اور اللہ کے سامنے انسان کی سفارش اس کے نیک اعمال ہی کریں گے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے نظم و نسق، سیاست اور شہری زندگی کے اصول بھی سکھائے۔ آپ نے طلباء کی ایک جماعت تیار کی اور انہیں حکمرانی، شہری قوانین اور معاشرتی اصول سکھائے۔ جب یہ طلباء ماہر بن گئے تو انہوں نے جا کر شہر اور بستیاں قائم کیں جو مدنی اصولوں پر قائم تھیں۔ تقریباً 200 شہر آباد کیے گئے جن میں سب سے چھوٹا شہر روحا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام حکمت، فلکیات اور ریاضی کے پہلے استاد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فلکیاتی نظام، ستاروں کی حرکت، کشش ثقل اور ان کے رازوں کا علم دیا۔ آپ نے حساب اور دیگر سائنسی علوم کی بنیاد رکھی۔ آپ نے مختلف قوموں اور زمینوں کے لیے مخصوص قوانین اور ضوابط بنائے تاکہ ہر جگہ کے لوگ اپنے ماحول کے مطابق بہتر زندگی گزار سکیں۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔